والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا کریم. آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 27 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور شعبان کے مہینے کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور یہ ہجری سن 60 کا واقعہ ہے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو پورے شعبان کے مہینے میں کوفہ والوں کی طرف سے مسلسل لوگ مکہ مکرمہ آتے رہے. اور انہوں نے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے. پورے کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے 1-2 نہیں بلکہ 150 خطوط لیٹر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجتا ہوں. وہ کوفہ آ کر کے اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھیں گے. پھر وہ مجھے کوفہ سے خط لکھیں گے. اور میرے بھائی کا جو خط آئے گا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. چنانچہ رمضان کے مہینے میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا. جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا کوفہ والوں کے نام پر. اور اس خط میں یہ لکھا کہ تم سب لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کوفہ آنے کی، اور میں آنے کے لیے فیصلہ اس وقت کروں گا جب میرے بھائی مسلم ابن عقیل مجھے وہاں کے حالات بتائیں گے. اور آپ نے خط کے اندر لکھا تھا
کہ کوفہ والوں، مسلمانوں کا امیر کیسا ہونا چاہیے؟ کیسے آدمی کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہیے؟ ایسی زبردست بات لکھی کہ جو آج ہر ایک انسان کے لیے وہ رہبری کا ذریعہ ہے کہ امیر کیسا ہونا چاہیے، ذمہ دار اور لیڈر کیسے لوگ ہونے چاہیے۔ یہ حضرت حسین نے صاف صاف لفظوں میں لکھا کوفہ والوں سے۔ پہلی بات لکھی خط میں، کہ کوفہ کے لوگوں، امیر تو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہو، جو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، تو ایسا آدمی امیر ہونا چاہیے۔ اور دوسری خوبی یہ لکھی کہ امیر اور ذمہ دار ایسا آدمی ہونا چاہیے جو انصاف کرنے کی عادت رکھتا ہو، جو انصاف کرتا ہو ہر ایک کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ لکھی کہ امیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو حق بات کو مانتا ہو اور حق بات کے اوپر عمل کرتا ہو۔ تو یہ تین خوبی امیر کے اندر ہونی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک یہ تین خوبی ہمارے امیروں میں، ذمہ داروں میں، لیڈروں میں رہے گی، وہاں تک انشاءاللہ امت کی عوام اور پبلک کا کام سلامت رہے گا۔ اور جب یہ خوبی نہیں رہے گی اور نالائق لوگ امیر بنیں گے تو امت فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امیر بنایا جاوے ایسے لوگوں کو جو نالائق قسم کے ہیں، جب ذمہ دار بنایا جاوے، لیڈر بنایا جاوے ایسے لوگوں کو جو لائق نہیں ہے، تو اب قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب نااہل لوگوں کو امیر بنا دیا جائے، ذمہ دار اور لیڈر بنا دیا جاوے، تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت حسین نے یہ جو تین باتیں لکھی ہے، بڑی زبردست بات لکھی تھی۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر کے کوفہ پہنچے۔
اس زمانے میں کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ صحابی تھے. جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں تو 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر پکا وعدہ کر لیا کہ آپ حضرت حسین کو بلا لیجئے. حضرت حسین کوفہ تشریف لے آوے. کہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائیں گے، ان کو اپنا امیر بنا لیں گے. اس 18,000 آدمی نے جب یقین دلایا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے مکہ مکرمہ خط لکھ دیا حضرت حسین کو، آپ خوشی خوشی کوفہ آ جائیے، پورے کوفہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے. یہ خط مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے. ادھر یزید کو پتا چل گیا کہ مسلم ابن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور کوفہ کے 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کا وعدہ کر لیا ہے. تو اس نے سمجھا کہ حضرت نعمان ابن بشیر بہت ٹھنڈے آدمی ہیں. حالانکہ وہ ٹھنڈے نہیں تھے، انصاف پسند آدمی تھے. تو یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا گورنر پد سے کہ تم ہٹ جاؤ. اور حضرت نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر کے ایک آدمی کو جو بعد میں چل کر کے بڑا نادان ثابت ہوا، جس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. اس عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا. یہ بہت خطرناک آدمی بعد میں چل کر ثابت ہوتا ہے. اس عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑوانے کا پلان بنایا. کسی طرح ان کو پکڑواؤ. اور اس گندے کام کے لیے اس نے کوفہ کے ایک آدمی کو تیار کیا، محمد ابن اشعث کو. یہ اشعث کوفہ کا آدمی تھا. اس کو آرڈر دیا کہ تم مسلم ابن عقیل کو پکڑو اور پکڑ کر کے ان کو ختم کر دو. چنانچہ یہ محمد بن اشعث بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے اس مکان کو اس نے گھیر لیا.
حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک مکان سے دوسرے مکان چلے گئے۔ کوفہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہانی تھا۔ اس ہانی کے مکان پر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ٹھہر گئے، اور محمد بن اشعث نے آ کر ان کے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ جس وقت اس ظالم نے گھیراؤ کیا ہے تو وہ 18,000 آدمی جنہوں نے وعدہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی حضرت مسلم کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ کوفہ والوں کی غداری کی شروعات ہو گئی۔ جس 18,000 آدمی نے بیعت کا وعدہ کیا تھا، آج کوئی بھی حضرت مسلم ابن عقیل کی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ سب نے دھوکہ بازی کی اور دغا بازی کر کے کوئی بھی مشکل کے وقت پر مدد کرنے نہیں آیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، کل سے آپ سن رہے ہو کہ اسی کوفہ والوں نے دھوکہ دے کر کے کیسے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کروایا۔ یہ دھوکے بازی کرنا یہ کسی مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتا۔ کا مسلمان دغا باز نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے، جو دغا بازی کرے، وہ میری جماعت میں نہیں ہے، ہماری مسلمانوں کی جماعت میں نہیں۔ کا دھوکہ بازی کرنے والا، دغا دینے والا آدمی میری جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔ کمن غشنا فلیس منا۔ مسلمان تو وفادار ہوتا ہے، مسلمان تو وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی کو دھوکہ اور دغے بازی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، یہ نیت لے کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ مسلمان وفادار ہوتا ہے، دغا باز نہیں ہوا کرتا ہے۔ 18,000 کوفیوں میں سے کوئی بھی آدمی حضرت مسلم ابن عقیل کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ بالآخر اسی محمد بن اشعث نے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور گورنر ہاؤس سے عبید اللہ ابن زیاد کا آرڈر آیا کہ مسلم کو قتل کر دو، ختم کر دو اس کو۔ چنانچہ اشعث ابن زیاد کے آرڈر کی وجہ سے حضرت مسلم کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت مسلم کو رونا آ گیا۔ تو یہ اشعث کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے کام کے لیے کوفہ آئے،
اور آپ کو موت کے اوپر رونا آ رہا ہے؟ میں آپ کو قتل کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس پر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے رونا اس بات کے اوپر آ رہا ہے، اپنی موت پہ میں نہیں رو رہا ہوں، کہ میری موت پہ مجھے رونا نہیں آتا، رونا اس بات کے اوپر ہے کہ میں نے جو خط لکھا تھا حضرت حسین کو وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوگا، اور میں نے خط میں لکھ دیا تھا کہ یہ کوفہ والے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو کہا میرے خط کی وجہ سے حضرت حسین آج مکہ سے روانہ ہو رہے ہوں گے، میرے خط کی وجہ سے۔ تو کہا مجھے رونا اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ میری وجہ سے حضرت حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کاش میں تم کو مرتے مرتے وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کی، کہ میری ایک وصیت یہ ہے کہ تم جلدی جلدی ایک دوسرا خط لکھ دینا حضرت حسین کو کہ یہ کوفہ کے لوگ غدار بن چکے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، اسی لیے آپ کوفہ تشریف نہ لاوے، کہ یہ خط لکھ دینا کہ اللہ کے نبی کے نواسے کی جان کا مسئلہ ہے، آپ یہ میری وصیت یاد رکھنا، ان کو خط لکھ دینا۔ تو محمد بن اشعث نے وعدہ کر لیا میں ضرور خط لکھ دوں گا، اور دوسری وصیت یہ کی کہ میرا کچھ لوگوں کے اوپر قرض دینا باقی ہے، تم میرا قرض ادا کر دینا۔ کا شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن آخری حالت کے اندر جو فکر ہے تو اس بات کی کہ میرے ذمے میں کسی دوسرے کا قرض ہے۔ تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی قرض مانگنے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، کہ میرا دل نہیں چاہتا، کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، غلط طریقے سے کسی کا روپیہ مت کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، دغا بازی کر کے، بناوٹ کر کے کسی کا مال مت کھاؤ، یہ حرام کا مال کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کا مرتے مرتے آخری وصیت کہ میرا قرض ہے وہ قرض تم ادا کر دینا، تاکہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے میری پکڑ نہ ہوئے۔ اس اشعث نے دونوں چیز کا وعدہ کر لیا، آپ کا قرض بھی ادا کروں گا اور حضرت حسین کو میں آپ کا خط بھی لکھ دوں گا۔ چنانچہ اس نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور ساتھ میں ان کے دو معصوم بچے، ایک کا نام ابراہیم
دوسرے کا نام محمد، باپ اور دونوں بیٹوں کو، تینوں کو کوفہ کی سرزمین کے اوپر شہید کر دیا۔ یہ پہلا خون تھا اہل بیت کا، کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کا پہلا خون تھا جو کوفہ کی زمین کے اوپر بہا۔ حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے بیٹے ابراہیم اور محمد تینوں کو شہید کیا کوفہ والوں نے۔ اور ہانی جنہوں نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، ان کو بھی پھانسی کی سزا دے دی۔ کہ تم نے ایک غلط آدمی کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اس سزا کے اندر ہانی کو بھی سولی کی سزا دے دی۔ لیکن اس اشعث نے وعدہ پورا کیا۔ حضرت حسین کے نام کے اوپر اس نے دوسرا خط لکھ دیا، اور اس خط کے اندر پوری تفصیل لکھ دی کہ یہ کوفہ والے غدار بن گئے ہیں، انہوں نے مسلم ابن عقیل کو، ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا ہے، لہذا حضرت حسین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ اس نے خط لکھ دیا، لیکن یہ خط جلدی نہیں پہنچا مکہ مکرمہ، اور ادھر قدرت کی شان دیکھو، رمضان گزر گئی، ذی القعدہ کا مہینہ گزر گیا، ذی الحج کا مہینہ آیا۔ کا ذی الحج کے مہینے کی 8ویں تاریخ تھی، اور 8 ذی الحج کو کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں کام قدرتاً ایک دن میں ہوئے۔ تو اسی دن حضرت مسلم کی شہادت کوفہ میں، اور اسی دن حضرت حسین کی مکہ سے روانگی۔ یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کی بات تھی۔ فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اس دنیا میں جب کوئی اچانک قصہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اچانک ہو گیا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے یہاں تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا جیسا دنیا میں ہو گیا۔ تمام کے تمام انسان اللہ کی تقدیر کے پابند ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ اللہ جو بڑی قدرت والے، بڑے جاننے والے، جو تقدیر لکھ دیتے ہیں، اس تقدیر کی ہر ایک کو پابندی کرنی ہے۔ اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، سن 60 ہجری میں ذی الحج کا مہینہ 8ویں تاریخ کو روانہ ہوئے۔ اور راستے کے اندر جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں، اور کوفہ کے اندر آپ امیر بنیں گے، تو راستے میں جہاں سے گزرے بہت سارے لوگ ساتھ میں ہو گئے، تو چلو حضرت حسین کے ساتھ
یہ تو امیر اور بادشاہ بنیں گے، ہم کو بھی بڑا مزہ آئے گا، ہم کو بھی دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی، ہمیں بھی چھوٹے موٹے عہدے کرسیاں مل جائے گی، چلو ساتھ میں۔ ایک بہت بڑا قافلہ حضرت حسین کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر عراق کی سرحدوں پر پہنچے، کوفہ کے قریب پہنچے، تو کوفہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے زبالہ نام کا۔ جب زبالہ پہنچے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دوسرا خط ملا، جو خط حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے وقت روانہ ہوا تھا، اشعث والا۔ اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حسین آپ کوفہ نہ آئیں، یہ کوفہ کے لوگ بے وفا بن چکے ہیں۔ یہ خط پہنچا، لیکن اب تو بالکل کوفہ کے نزدیک آ چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا، تو خط پڑھنے کے بعد پہلی بات ان کی زبان سے نکلی، کہا کہ کل ما قدر نازل، تقدیر میں جو ہوگا وہ تو اب ہو کر کے رہے گا، ہم تو کوفہ کے قریب آ چکے، کل ما قدر نازل، تقدیر میں ہمارے لیے جو لکھا گیا ہے وہ تو اب ہو کر کے رہے گا۔ پھر آگے فرماتے وَعِندَ اللَّهِ نَحْتَسِبُ أَنفُسَنَا وَفَسَادَ أُمَّتِنَا، کہ اللہ کے دربار میں جا کر کے ہم اپنی نفس کا اور امت کے بگاڑ کا ہم حساب کریں گے، کہ اب تو ہم قریب آ گئے، بالکل کوفہ سامنے ہے، زبالہ تک ہم آ چکے، تب یہ خط مل رہا ہے۔ لیکن آپ نے اس خط ملنے کے بعد مشورہ کیا ساتھیوں سے، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کوفہ نہیں جانا ہے، اب میں ملک شام کی طرف جاؤں گا، سیریا کی طرف جاؤں گا، راستہ میں بدل دوں گا، اور سیریا میں ملک شام میں جو وہاں کا کیپٹل ہے، راجدھانی ہے دمشق کا، وہاں یزید ہے کہ میں وہاں جاؤں گا۔ یہ آپ نے ارادہ فرمایا راستہ بدلنے کا، اور کوفہ نہ جانے کا آپ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اسی زبالہ کے قریب میں قادسیہ ہے، جب آپ کچھ آگے بڑھے قادسیہ کی طرف تو حر ابن یزید آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس حر ابن یزید نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے حالات بتائے، حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، وفادار لوگ غدار بن چکے ہیں، آپ نہ جائیں کوفہ۔
اس حر ابن یزید نے حضرت حسین کو حالات بتلائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تقویت ملی کہ چلو ہمیں کوفہ نہیں جانا ہے، ہم کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے. آپ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، پورے قافلے والوں سے، اور جمع کر کے مشورہ کیا، حقیقت حال ان کو بتائی کہ اب کوفہ کے حالات الگ ہیں اور میں کوفہ جانا نہیں چاہتا. تو جتنے لوگ صرف دنیا کے مال کے خاطر اور دنیا کی عزت کے خاطر حضرت حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، سب واپس چلے گئے. کہ ان کا مقصد حضرت حسین کی وفاداری نہیں تھی، ان کا مقصد اور ارادہ تو یہ تھا کہ حسین بادشاہ بن جائیں گے، امیر بن جائیں گے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. جو دنیا پرستی کی نیت سے آئے تھے وہ سب حالات بدلتے ہی دور بھاگ گئے. اور میرے دینی بھائیوں، دنیا میں ایسا بہت مرتبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آدمی کے حالات جب اچھے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو بہت سارے دوست بن جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ دوست بھی دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن پکا دوست وہ ہیں کہ جو مصیبت کے اندر بھی آپ کو ساتھ دے وے، مدد کرے. چنانچہ صرف 73 آدمی باقی رہ گئے، 72 یا 73. جتنا قافلہ مدینہ سے مکہ آیا تھا اور مکہ سے کوفہ کے لیے چلا تھا، 72 یا 73 آدمی کا وہ حضرت حسین کے ساتھ باقی رہ گئے، باقی سب دور بھاگ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں ملک شام جاؤں، کوفہ نہیں جاؤں. جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو پتہ چلا، وہ بھی اسی قافلے میں تھے، تو کہنے لگے کہ حسین، ہم تو کوفہ جائیں گے اور جا کر کے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو جو ناحق قتل کیا گیا تھا اس کا ہم بدلہ لیں گے، کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا، ہم جا کے بدلہ لیں گے یا تو اپنی جان کوفہ کے اندر کھپا دیں گے. ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے، ہمیں کوفہ ہی جانا ہے. جب چچا زاد بھائیوں کی زبان سے ایسا ہمت والا جواب سنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تم کوفہ جا کر کے شہید ہو جاؤ، تم دنیا سے چلے جاؤ، تو تمہارے بعد زندگی گزارنے میں مجھے بھی کوئی مزہ نہیں ہے. جب تم کوفہ جانا چاہتے ہو ہم بھی کوفہ چلیں گے. یہ حضرت مسلم ابن یزید کے بھائیوں، مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جائیں گے کوفہ. حضرت حسین نے بھی فیصلہ کر لیا. ابھی اور ارادہ تھا کہ جاوے کہیں اور، ملک شام کی طرف. اتنے میں تھوڑی دیر گزری،
کہ عبید اللہ ابن زیاد نے گھوڑے سواروں کا ایک لشکر بھیج دیا، بہت بڑا لشکر گھوڑے سواروں کا، اور ان گھوڑے سواروں نے آ کر حضرت حسین کو کسی دوسری جگہ جانے سے روک دیا، حسین تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اور ہم کو ابن زیاد کا یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کر کے اس کے دربار میں لے جاوے کا آرڈر یہ ہے کہ آپ کو زندہ پکڑے یا یہ کہ آپ کو قتل کر کے آپ کا سر ہم ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اب مجبوری آ گئی حضرت حسین کے سامنے۔ ایسے حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کو بھی چھوڑ دیا کہ میں قادسیہ بھی نہیں جاتا، کوفہ بھی نہیں جاتا، اور میں ملک شام بھی نہیں جاتا۔ ایک تیسری جگہ پر چلے گئے، کوفہ کے قریب میں ایک کھلے میدان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سارے بانس کے درخت تھے، تو جدھر بانس تھے اس کو پیچھے رکھی وہ جگہ، اور آگے حضرت حسین ساتھیوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اور آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اتنے میں ذی الحج کا مہینہ پورا ہوا اور محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اور یہ سن 61 ہجری آ چکا۔ ایک طرف حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھی ہیں۔ حضرت حسین نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس میدان کا نام کیا؟ بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، اس میدان کا نام کربلا ہے۔ تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا، او ہو، یہ تو بڑی کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ کرب کہتے ہیں عربی میں مصیبت کو، اور بلا کہتے ہیں فتنے کو، کہ یہ بڑی فتنے کی، مصیبت کی، پریشانی کی یہ جگہ ہے۔ کرب بلا، بلا ایسے بھی ہم مصیبت کو کہتے ہیں، اور کرب کہتے ہیں عربی کے اندر کوئی بڑی آفت کو۔ وہاں ٹھہر گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی شروع کی۔ اور اس نے یہ سختی کی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کا نام عمرو تھا، عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص، اچھے آدمی تھے، ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے حسین کو نمٹاؤ۔ یہ تو بصرہ کے حاکم تھے، تو کہا بصرہ بعد میں جانا، پہلے جاؤ اور حسین کا قصہ نمٹاؤ، بعد میں تم کو جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ عمرو ابن سعد کہنے لگے کہ مجھے یہ خدمت مت سونپو، یہ کام مجھے مت سونپو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو میں پکڑنے کے لیے جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا۔ لیکن گورنر ابن زیاد نے مجبور کیا، نہیں جانا ہی پڑے گا۔
چنانچہ عمرو ابن سعد آئے حضرت حسین کے پاس اور آ کر کے ان سے بات چیت کی حضرت حسین سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا. ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے 3 باتوں میں سے ایک بات پر عمل کرنے کا اختیار دے دو. مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو؟ میں 3 بات کہتا ہوں کہ یا تو مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، میں اسلامی سرحد پر جاؤں گا اور دین کی حفاظت میں اپنی زندگی گزار دوں گا، اور تیسری بات میری یہ ہے کہ مجھے ملک شام سیریا جانے دو، میں جا کر ڈائریکٹ یزید سے بات کر لیتا ہوں. بہت اچھی انصاف کی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دی. عمرو ابن سعد تو خوش ہو گئے کہ بہت اچھی بات ہے. چنانچہ وہ ابن زیاد کے پاس گئے اور گورنر کو بتلایا کہ حسین نے بہت اچھی بات کہی ہے، ان کو یا تو مکہ مدینہ چلے جانے دو، یا ان کو ملک شام جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد پر جانے دو. ابن زیاد نے جواب میں یوں کہا، نہیں، حسین کو کہو کہ پہلے میرے دربار میں آوے اور میرے سامنے آ کر کے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جاوے، بعد میں تمہاری 3 باتوں کے بارے میں سوچوں گا. یہ ابن زیاد نے جواب دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اس کے سامنے جاؤں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، بعد میں وہ فیصلہ کرے گا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، واللہ لا یکون ھذا ابدا، اللہ پاک کی قسم، ابن زیاد جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا. میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو، میں مدینہ مکہ چلا جاؤں گا، یا میں اسلامی سرحد پہ جا کر دین کی خدمت میں زندگی گزار دوں گا، یا مجھے شام جانے دو، میں یزید کے ساتھ خود بخود معاملہ کر لوں گا. واللہ لا یکون ھذا ابدا، اللہ پاک کی قسم، میں ابن زیاد کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کے ہاتھ میں اس مبارک ہاتھ کو کبھی نہیں دے سکتا. نہ کہہ دیا حضرت حسین. جب یہ زیاد کو بات پہنچی بہت غصے میں آ گیا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، نہیں آئیں گے میرے پاس، میرے دربار میں نہیں آئیں گے. چنانچہ اس نے آرڈر بھیجا، گھیراؤ کرو حسین کا، اور یا تو زندہ پکڑ کے لاؤ یا ان کا سر کاٹ کے میرے سامنے لاؤ. یہ ابن زیاد نے آرڈر دے دیا. اور وہاں پر ایک شیمر نام کا بڑا بدبخت تھا، بڑا خطرناک آدمی.
اس شیمر نے ابن زیاد کو اور چڑھایا کہ عمرو ابن سعد نرم آدمی ہے، نرمی کر رہے ہیں، عمرو ابن سعد کو ہٹا دو۔ یہ حسین کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ یہ شیمر بدبخت تھا جس نے ابن زیاد کو اور چڑھایا۔ اور محرم کی 9 تاریخ کو ابن زیاد کا ایک آرڈر لکھوایا شیمر نے، اور اس آرڈر میں اس نے لکھوایا کہ لشکر کی پوری کمان اب شیمر کے ہاتھ میں رہے گی، اور شیمر کو ہم اجازت دیتے کہ حسین کو مجبور کرے ہمارے سامنے لانے کے اوپر۔ یہی شیمر بڑا خطرناک فتنہ بنا، اور ابن زیاد کا آرڈر لے کر کے وہ کربلا کے میدان کے اندر پہنچا۔ یہ شیمر نے آ کر وہ خط پڑھ کے سنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کو کربلا کے میدان کے اندر ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز کے لیے صف لگی تو سامنے شیمر کے ساتھ جو پولیس لوگ تھے، سپاہی لوگ تھے، اس میں بھی بہت سارے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کہا نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس کوفہ کے لوگوں نے لیٹر لکھے تھے اور وعدے کیے تھے، وہی لوگ آج شیمر کے ساتھ مل کے حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کا قسم کھا کھا کے خط لکھا تھا، قسم کھا کھا کے وعدہ کیا تھا، وہی لوگ آج شیمر کے ساتھ مل کر کے آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے بعد۔ نماز سے فارغ ہو گئے، پھر شام کو عصر کا وقت ہوا۔ حضرت حسین نے وہاں کربلا کے میدان میں ایک تقریر کی، شیمر اور اس کے ساتھیوں کو آواز دی کہ کوفہ والوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم نے مجھے خط لکھ لکھ کر کے بلایا، تم نے وفاداری کا وعدہ کیا۔ ادھر سے جواب آیا، حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ یہ انسان کتنا غرض مطلبی ہے، وقت کے اوپر جھوٹ بولنے تیار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولا کوفہ والوں نے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا آپ کو بلانے کے واسطے۔ حضرت حسین وہ ٹھیلا پورا ساتھ لے کر کے آئے تھے جس میں کوفہ والوں کے 150 خط رکھے ہوئے تھے۔ حضرت حسین نے وہ ٹھیلا کھولا اور کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے خط نہیں ہے، اسی کوفہ کی زمین سے مجھے تم لوگوں نے خط نہیں لکھے تھے، یہ رہا اس کا ثبوت۔ چنانچہ 9 محرم کا دن بھی گزر گیا اور یہ شیمر بدبخت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور سختی کر رہا ہے۔ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اسی شیمر نے لشکر کی کمان سنبھالی اور ابن زیاد کے لشکر کا وہ پورا دستہ لے کر کے آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک
حضرت حسین کے ساتھی جو سب کے سب اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ تھے، حضور کی فیملی کے لوگ تھے، ایک کے بعد ایک شہید ہو کر کے زمین کے اوپر گرنے لگے. سامنے سینکڑوں آدمیوں کا لشکر اور ادھر یہ 72-73 آدمی تھے، کیسے مقابلہ کرتے؟ اسی لڑائی کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تیاری کی. میرے مسلمان بھائیوں، اندازہ لگاؤ یہ کیسے لوگ تھے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن نماز کا فریضہ چھوڑتے نہیں ہیں. کا جان خطرے میں، اٹیک ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کا وقت ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تیاری کر لی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کا جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ولی ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے. الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کو اپنا معبود مانتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو یہ لوگ ادا کرتے. کہ کیسے یہ اللہ کے بندے نماز کو پابندی سے ادا کرنے والے. آپ نے سنا نا، اور کبھی کبھی شاید آپ بھی نعرہ لگا لیتے ہوں گے، ہم تو اس کو دل سے مانتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہیں نا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ پکڑا کب تک چھوڑنے کی بات آئے گی، کہ دامن پکڑا کب کے چھوڑنے کی بات آئے گی. کہ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے. بتلاؤ ہم نے حسین کا دامن پکڑا ہے کہ چھوڑا ہے؟ کہ حضرت حسین کے نورانی چہرے کے اوپر اپنے نانا جان کی سنت کے مطابق داڑھی ہوا کرتی تھی، اور ہم اسی داڑھی پہ استرا چلاتے. بتلاؤ ہم نے حسین کا دامن پکڑا ہے یا شیطان کا دامن پکڑا ہے؟ پوچھنے کا مقام ہے. کا 10 محرم ہے، کربلا کا میدان ہے، دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، اور حضرت حسین نماز کی تیاری کر رہے ہیں. اور آج حسین کے نام لینے والے 10 محرم کو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک نماز بھی ادا نہیں کرتے. ایک مسلمان شراب بیچنے والا، دوسرے اسٹیٹ کی بات ہے جہاں شراب کی دکانیں کھلے عام ہوتی ہے، اس نے بتایا میں اس دینی مجلس میں بیٹھا ہوں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے. انہوں نے سنایا تھا کہ ایک شہر میں بہت بڑے شراب کے ویپاری نے بتلایا کہ محرم کے دنوں میں جتنی شراب بکتی ہے
وہ ہولی سے بھی زیادہ بکتی ہے۔ تو ہولی کے دنوں میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی مسلمان محرم کے دنوں میں شراب پیتے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ حضرت حسین کا دامن پکڑا ہے کہ چھوڑا ہے؟ کہ جس شراب کو قرآن نے حرام قرار دیا، فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ شراب، انما الخمر بے شک یہ شراب، والمیسر یہ جگار، یہ جوا، والانصاب والازلام اور بتوں کے نام کے اوپر جو منت چڑھائی جاتی تھی، رجسم من عمل الشیطان، یہ تو سب گندگی ہے، شیطان کے کام ہے، فجتنبوہ، لہذا اس گندے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ کا یہ سبق دے رہے کا کربلا کے میدان سے حضرت حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا، یہ نصیحت دی، جان خطرے میں ہو، دشمن کا حملہ ہو، لیکن نماز ہماری نہ چھوٹنے پاوے، ہم نماز کو نہ چھوڑیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اگر دل میں حضرت حسین کی محبت ہے تو اس مجلس میں بیٹھ کے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ کون سی، جمعہ سے جمعہ یا عید سے عید والی؟ ارے بتلاؤ، جمعہ سے جمعہ یا عید سے عید؟ ارے بتلاؤ، 5 وقت کی، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ظہر کی نماز جب ہو چکی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات ندی کی طرف پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کوفہ کے شمر کے چمچوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کو بھی روک دیا تھا۔ عجیب قدرت کی شان، ایک کے بعد ایک تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ کا وقت وہ آیا کہ معصوم دودھ پیتے بچوں کو بھی تیر لگ گئے۔ یہ موقع آیا، اب حضرت حسین مردوں کے اندر اکیلے باقی رہ گئے، اور آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرات ندی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ظالم نے حضرت حسین کے سر کے اوپر تلوار ماری، جس کی وجہ سے آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ لیکن عجیب اللہ نے ہمت اور بہادری عطا فرمائی تھی، کا سر مبارک زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی اسی زخم کے ساتھ میدان کے اندر ہمت سے حضرت حسین کھڑے ہوئے۔ ایک ظالم نے تیر چھوڑا اور وہ تیر آ کر کے حضرت حسین کے گلے کے اندر لگا، جس کی وجہ سے گلے کے نیچے سے خون بہنے لگا۔ عجیب زخم کی حالت ہے، لیکن ابھی بھی کوئی بھی قریب میں آ کر کے قتل کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے دل کے اندر ڈر ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے حسین کا قتل ہوا
تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کو کیا منہ بتلاؤں گا؟ کا کس منہ سے حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے پاس پانی پینے کے لیے جاؤں گا؟ اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا کہ قریب میں آ کر حضرت حسین کو قتل کرے. لیکن ادھر حسین کی بہادری بھی دیکھیے. ایک طرف تمام ساتھیوں کی لاش میدان کے اندر پڑی ہوئی ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. بچوں کی لاش پڑی ہوئی ہے، خاندان کے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور سر میں زخم ہے یا گلے کے پاس سے خون نکل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین پوری بہادری کے ساتھ میدان کے اندر ہے. جب شمر نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی قریب نہیں جاتا، ہر ایک کو ڈر ہے کہ میں اپنی تلوار سے قتل کرنا نہیں چاہتا، بدنام ہونا نہیں چاہتا، تو شمر نے ایک چالاکی کی. اور اس نے چالاکی یہ کی کہ اس نے اپنے سب ساتھیوں کو یہ آرڈر دیا کہ سب ساتھ میں مل کر کے حضرت حسین کے اوپر ٹوٹ پڑو، ایک ساتھ اٹیک کر دو. اور شمر نے ایک ساتھ اپنے 10 آدمیوں کو لیا اور 10 آدمی کو لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا اور چاروں طرف سے اس نے حملہ کروایا. کہیں سے نیزہ آ رہا ہے، کہیں سے تلوار کا وار آ رہا ہے، کہیں سے تیر آ رہے، اور چاروں طرف سے حضرت حسین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور اسی حال میں عصر کی نماز سے پہلے پہلے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. جب آپ کی لاش مبارک زمین کے اوپر گری ہے تو کسی نے آپ کی لاش مبارک کو دیکھا تو 33 30 اور 3 زخم نیزے اور بھالے کے لگے ہوئے تھے، اور 34 زخم تلوار کے لگے ہوئے تھے. اندازہ لگاؤ کیسی بہادری کے ساتھ وہاں پر کام کیا ہوگا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مرا ہوا مت کہو کہ وہ مر گئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے راستے میں جان دے دیوے ان کو شہید مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ نے ان کو آخرت میں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ جنت میں زندہ ہے، اور اللہ نے ان کو روحانی زندگی دی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کی زندگی کی خبر نہیں ہوتی. اس لیے بتلاؤ میرے دینی بھائیوں، حضرت حسین میدان کربلا میں کہو سب شہید ہوئے. حضرت حسین اللہ کے دین کے خاطر میدان کربلا میں شہید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سرزمین کے اوپر
اللہ کے دین کے خاطر شہید. حضرت عثمان ذی النورین مدینہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین کے خاطر بتلاؤ شہید. اور حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان احد کے میدان میں اللہ کے دین کے خاطر شہید. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جن لوگوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان دے دی ان کو مرا ہوا مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے. حضرت حسین اللہ کے دین کے خاطر وہاں کربلا کے میدان کے اندر شہادت کا جام پی لیتے. سمجھو کہ اللہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شہادت کا مرتبہ دینا تھا، شہادت کا رتبہ دینا تھا، اور یہی رتبہ ان کو مدینہ سے مکہ لے گیا اور مکہ سے کوفہ لے گیا، اور وہاں جا کر کے اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عالی عطا فرمایا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کربلا کے میدان کے اندر دفن کیا گیا. جن ظالموں نے، شیمر نے قتل میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لیا تھا، اللہ نے ایک ایک کے ساتھ بڑی خطرناک پکڑ کا معاملہ فرمایا. خدا کی پکڑ ایسی ہے کہ اللہ جب پکڑتے ہیں تو کسی کو چھوڑتے نہیں. عجیب طریقے سے ان کی پکڑ ہوئی. کا لکھا ہے کہ یہی شمر سن 66 ہجری کے اندر مختار نام کے ایک آدمی نے شمر کو قتل کروایا، اور ایسا قتل کروایا کہ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیا. کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا، اس کی سزا شمر نے دنیا میں یہ بھگتی کہ اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور کتوں کو اس کی لاش کھلا دی گئی. کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا جو اللہ کے دین کے مدد کرنے والوں کو تکلیف پہنچاوے، اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرے. کہ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا دیتے. ایسی اس کی موت آئی کہ کتے اس کی لاش کو توڑ توڑ کر کے کھا گئے شمر کو. اور یاد رکھو میرے دینی بھائیوں، جب کوئی آدمی حکومت، اقتدار اور ستا کے نشے میں آ کر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. دیر ہے، خدا کے یہاں اندھیر نہیں ہے. جس آدمی نے حضرت حسین کا سر کاٹ کے گھوڑے پہ لٹکایا تھا، کا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا، گورا، لیکن تھوڑے دنوں کے اندر اس کا چہرہ ڈامر کی طرح کالا ہو گیا. کسی نے اس کو پوچھا کہ تو کیسے کالا بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ جس دن سے میں نے حضرت حسین کے اوپر حملہ کیا ہے، کوئی رات مجھے میٹھی نیند نصیب نہیں ہوئی.
کہ رات سوتا ہوں کوئی مجھے پکڑ کے لے جاتا ہے، ایسے ڈراؤنے خواب آتے، مجھے کوئی آگ میں ڈالتا ہے، کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ چند دنوں کے اندر اس کا چہرہ ڈامر کی طرح کالا ہو گیا۔ کب تک اقتدار ہے، کب تک حکومت ہے؟ کہ ایک آدمی کو ایسا انجام ہوا کہ ایک مرتبہ اس نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کہ حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اس بوتل میں خون تھا، کہ یہ حسین کی شہادت کا خون ہے۔ اس میں سے ایک سلائی اور سرما لگانے کی جو ہوتی ہے، حضور نے اس خون میں سے نکال کر کے اس آدمی کی آنکھ میں لگا دی خواب کی حالت میں۔ جب وہ آدمی صبح کے اندر بیدار ہوتا ہے تو عجیب تماشا دیکھتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ اندھا ہو گیا۔ کہ جس نے اللہ کے ولی کو ستایا، نبی کے نواسے کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ کہ جو ظالم پانی پینے سے رکاوٹ بن گیا تھا، پانی نہیں پینے دیتا تھا حضرت حسین کو، کہ اس کو عجیب بیماری لگ گئی، پیٹ میں آگ لگ، ایسی خطرناک آگ اس کے پیٹ میں لگتی تھی کہ اس کو دودھ پلاتے تھے، ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، کافور پلاتے تھے، ستو پلاتے تھے، اور اتنا پلایا کہ 5 آدمی پی سکے اتنا پلایا، پھر بھی اس کی پیٹ کی آگ نہیں بجھی۔ اور جب اس نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پی لیا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور ساری انتڑی ہوجڑی باہر آ گئی، اور اسی میں تڑپ تڑپ کے وہ مر کے ختم ہو گیا۔ کا پانی سے روکا اللہ کے نبی کے نواسے کو، اس کی موت ایسی بری اور ایسی خطرناک آئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آگے ارشاد فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اے ایمان والو، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری پریکشا لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر کا ماحول ہوگا، والجوع، اور کچھ بھوک کا اور تنگی کا ماحول ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال میں کمی ہوگی، کبھی جان میں کمی ہوگی، اور کبھی پھلوں میں کمی ہوگی۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، لیکن امتحان میں صبر کر لینا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کرتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ کیسا صبر؟ کَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب مصیبت آوے تو یہ دعا پڑھو، اللہ یہ دعا پڑھنے کے لیے ہم کو حکم دیتے۔ کون سی دعا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا پڑھیں گے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
جب کوئی بیماری آ جاوے تو یہ دعا پڑھیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں نقصان ہو جاوے تو زبان سے یہ دعا پڑھیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی ٹینشن آ جاوے، کوئی مصیبت آ جاوے، کوئی تکلیف آ جاوے، کوئی غم کی بات آ جاوے تو زبان سے یہ دعا پڑھیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ، بتاؤ ہم کس کے؟ ہماری جان کس کی؟ ہمارا مال کس کا؟ ہماری زندگی کس کی؟ ہماری خوشیاں کس کی؟ ہمارے غم کس کے؟ ارے ہماری زندگی کی ہر چیز کس کی؟ ہر چیز اللہ کی۔ انا للہ، ہم اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں جانا۔ کہاں جانا؟ اللہ کے دربار کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کو کوئی مصیبت آوے تو انا للہ پڑھے، اللہ اس کو انا للہ پڑھنے کی برکت سے مصیبت کا بہترین ثواب اللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ بلکہ کوئی مصیبت آ کے چلی گئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ مصیبت یاد آئی تو اس موقع پر بھی پڑھ لو اس دعا کو۔ جب مصیبت کی یاد تازہ ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اور آدمی جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو حدیث میں کہ اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ کہ جب بھی غم ہو تو مسلمان غم کے موقع کے اوپر یہ دعا پڑھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غم آوے تو مسلمان کپڑوں کو پھاڑتا نہیں، کپڑوں کو چیرتا نہیں، سینے کے اوپر ہاتھ نہیں مارتا، ہے نا؟ بعض لوگ ہیں نا حضرت حسین کے غم کا ڈھونگ کرتے، صرف ڈھونگ کرتے کہ یا حسین ہم نہیں تھے، یوں کر کے ہاتھ لے جا کے قریب لا کے آہستہ سے چھاتی کے اوپر لگائے۔ یہ ماتم کہلاتا ہے۔ ماتم، ماتم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، ماتم، یعنی کبھی پورا ہونے والا نہیں، یہ چلتا ہی رہتا ہے ماتم۔ وہ کسی زمانے کے اندر جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو لکھنؤ میں شیعوں نے ماتم کا جلوس نکالا۔ یہ یہودیوں کی نسل ہے۔ جب جلوس نکلا تو ماتم کر رہے تھے تو ایک انگریز افسر تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا کسی کو کہ یہ سب رو کیوں رہے؟ تو کسی نے اس انگریز کو جواب میں کہا کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 برس کی عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، کہ اس کے غم کے اندر یہ لوگ سب رو رہے، چھاتی کٹ رہے۔ تو وہ انگریز اس نے ٹون مارتے ہوئے یوں کہا کہ حضرت حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے تھے، کیا لکھنؤ میں خبر آج پہنچی ہے؟ یعنی کہ 1300 برس کے بعد لکھنؤ خبر آئی
یعنی ایک ٹون تھا اس کی طرف سے، کہ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں، کہ جب کسی کے غم کی خبر سنو تو قرآن نے ہم کو تاکید کی کہ یہ دعا پڑھو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت آوے تو اپنی زبان سے یہ دعا پڑھو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کا کپڑے پھاڑنا، بدن کے اوپر مکے لگانا اور ناچنا اور کودنا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ حضرت حسین کا طریقہ نہیں، یہ دشمنوں کا طریقہ ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک جگہ پر عجیب واقعہ ہے کہ حج کے زمانے میں ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسئلہ پوچھا ہے، صحابی کو، کہ یہ مچھر جو مارتے ہیں مچھر، تو اس کا خون لگتا ہے کپڑے اور بدن کے اوپر، وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو حج کرنے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوفہ سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، لوگوں سنو، یہ کوفہ کا آدمی اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کرنے والے اور ایک مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے، تو حسین کو قتل کیا، وہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور آج ایک مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ کہ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ وہ تو کربلا کے میدان کے اندر پیاسے رہ کر کے، پیاس کی حالت کے اندر جان دے دے اور شہید ہو جاوے، اور آج ہم ان کے نام کے اوپر شربت پیویں۔ بتاؤ یہ حسین پر محبت ہے یا ظلم ہے؟ کہ حضرت حسین پیاسے جان دے رہے ہیں اور مسلمان ان کے نام کے اوپر شربت کی سبیل لگائے۔ اللہ اکبر! یہ کام حضرت حسین کی محبت کا نہیں ہے کہ وہ تو دشمنوں کے سامنے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاوے اور مسلمان محرم کے دن ناچے کودے طوفان مچاوے، کہ یہ کسی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حسین کا دامن! حسین کا دامن! لیکن پکڑ کے مت چھوڑنا ہے، پہلے پکڑ لو پھر مت چھوڑنا، اب تک تو ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ کا یہ شان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دیکھو بڑی ذمہ داری سے ایک بات بتلاتا چلو میں آپ کو، میں الحمدللہ بہت اعتدال سے بات کرنے کے اندر مانتا ہوں، اس امت کی خوبی اللہ نے قرآن میں بتلا دی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت معتدل امت ہے، نیوٹرل امت ہے، درمیان میں چلنے والی امت ہے۔ ایک صحیح بات میں آپ کو بتلاؤں، یہ تعزیہ بنانا، حضرت حسین کے نام پر شربت پینا، حضرت حسین کے نام کے اوپر ناچنا اور کودنا، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ کوئی سنی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہودیوں کی اولاد ہے، اسلام دشمنوں کی اولاد ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، میں پورے ذمہ داری اور ریفرنس اور حوالوں کے ساتھ کہتا ہوں، جن کو کہتے ہیں امام اہل سنت حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی، اعلی حضرت جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محرم کے تعزیے بنانا حرام کام ہے۔ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی سنی مسلمان، میں الحمدللہ سنی ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سنیت کے اوپر ہمیں موت عطا فرمائے، قیامت کے دن سنیوں کی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ امام اہل سنت جن کو کہتے ہیں، اعلی حضرت جن کو کہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ بات لکھی ہے، تعزیہ بنانا اور شربت پلانا، ناچنا کودنا کا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، کوئی سنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلے 801 ہجری میں 801 ہجری کے اندر تیمور لنگ نے تعزیہ بنوایا تھا، وہ شیعہ تھا تیمور لنگ، پیر سے لنگڑا تھا اور چونکہ وہ بادشاہ تھا اس نے سب سے پہلے تعزیہ بنوایا تھا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر سے دشمنی ہے، حضرت عمر سے دشمنی ہے، یہ تعزیہ بنانا ان لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، حضرت حسین کی محبت سر آنکھوں کے اوپر، کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ الحسین منی وانا من حسین، اللہ کے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، الحسین منی وانا من حسین۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین تو میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما، اور جو انسان حسن حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کا معاملہ فرما۔ تو حضرت حسین کی محبت سر آنکھوں کے اوپر، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ حضرت حسین کی محبت کے اندر اس طرح کے خرافات کرنا یہ ہمارے ایمان کے خلاف کام ہے۔ اللہ ہمیں ایسی خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حسین سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہم عدل و انصاف والے بنے، انصاف پسند بنے، اور جیسے انہوں نے نماز قائم رکھی آخری دم تک، اللہ ہمیں نمازوں کے ساتھ ایسی محبت کا جذبہ عطا فرمائے، ایسی وابستگی عطا فرمائے۔ یہی محبت کل قیامت کے میدان کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھ لو اگر صحیح دل سے، صحیح عقیدت سے حضرت حسن اور حسین سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی محبت اللہ کے یہاں ہمارے لیے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اللہ ایسے پاک لوگوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ ان کے گروہ کے اندر ہمارا حشر نشر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمام کے تمام ستاروں کی طرح ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمام کے تمام ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کا بھی دامن پکڑ لو گے، کسی کے بھی پیروی کرو گے، اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اگر ہدایت چاہیے تو آؤ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ چیز انسان کو ہدایت پر رکھنے والی ہے۔
اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی طرح ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کا بھی دامن پکڑو گے تم لوگ ہدایت پالو گے۔ اللہ ہمیں سنت سے محبت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا اور قیامت کے میدان میں پیاس لگی ہوگی، اور اس قیامت کی پیاس کے اندر کوئی پانی نہیں ہوگا، ایک پانی ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ کہ حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کے لیے جائیں گے تو وہاں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سونے اور چاندی کے پیالوں سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور جنت کی نہروں میں سے ٹھنڈا میٹھا پانی آ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ وہاں لوگ پانی پینے کے لیے جائیں، اور اس پانی کے اوپر کمال یہ ہوگا کہ سب سے بڑی خوبی کا جنت کا پانی ہے، جنت کے پیالے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ کہ لوگ پانی پینے جائیں گے تو بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، فرشتے آ کے دھکے مار کے نکالیں گے، کہیں گے سو کر نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تم پانی پینے کے حقدار نہیں ہو۔ اس لیے کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے دین کے اندر نئی نئی بدعتوں کو پیدا کر دیا تھا۔ کہ جس نے سنت چھوڑی، اللہ کے نبی کا پاک طریقہ چھوڑا اور کوئی بھی نیا طریقہ بدعت کا اپنایا، وہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، دھکے مار کے اس کو نکال دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم جس مسلک کے اوپر ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، تمام اکابرین دیوبند اور ہمارا سلسلے چشتیہ، میں خود الحمدللہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے روحانی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ میرا جو سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے اس میں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہم چشتی ہیں، اور خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے سے ہم صابری کہلاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے چشتی سلسلے میں، صابری سلسلے میں ہم کو پکا سنی مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ میرے وہ اسلاف اور اکابر ہیں کہ مجھے ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے میں نجات کی امید ہے۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ کل قیامت کے دن مولوی رشید احمد ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔
ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس جماعت کے اندر ہمیں بھی انشاءاللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں کامل مکمل سنی بنا دے، سنت پر زندگی عطا فرمائے، اور سنت والی زندگی کے اوپر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ سنیوں کی جماعت کے اندر ہمارا حشر نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.